تمباکو کھانے والے، کھینی کھانے والے، بیڑی پینے والے، سگریٹ کا دھواں اڑانے والے اور شکر، راز دربار، پڑیا کھانے والے تمام نوجوان صرف 2 منٹ کے لیے متوجہ ہوں۔ جن کو بھی ان چیز کی لت لگ گئی، پان کی، چونا کی، کتھا کی، حقہ کی، اس سے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ 2 منٹ سن لیں، 2 منٹ کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ تمباکو ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی چیز ہے۔ بیڑی، سگریٹ، کھینی، زردہ، حقہ، ان تمام چیزوں میں تمباکو زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تمباکو کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، اس کو غور سے سن لیں۔ ایک تو ایسا تمباکو جس میں نشہ آتا ہو، اس کا استعمال کرنا، اس کا کھانا ناجائز ہے۔ ایک تمباکو جس کے استعمال سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتا ہے، اس تمباکو کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا منہ میں بدبو پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے مکروہ ہے۔ اگر کوئی ایسا تمباکو ہے جس میں نشہ بھی نہیں آتا اور منہ میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوتا تو استعمال کرنے کی گنجائش ہے، اجازت، جس کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ جائز ہے۔ کھینی لوگ لٹا لٹا کر خوب پتے مار مار کر اڑاتے ہیں۔ کھینی کے ساتھ جو بھی پتا ہوتا ہے اس میں چونا استعمال کیا جاتا ہے۔ چونا کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ چونا کا استعمال چونکہ مٹی سے بنتا ہے، چونا کا استعمال چونکہ مٹی سے بنتا ہے، اگر اس کی مقدار اتنی ہے جو آپ کے جسم کے لیے مضر ہے تو استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اتنی مقدار ہے جس سے آپ کے صحت کو مضر نہ ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاک اور ناپاک ہونے کی صورت میں نہیں، یہاں مضر صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اگر نقصان دہ ہے تو آپ استعمال مت کریں۔ ہاں، اتنی مقدار استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے صحت کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتا تو استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ ایسے ہی پان میں کتھا بھی ایسی اشیاء اور ایسی چیز ہے جو مٹی سے ملا کر بنائی جاتی ہے، اور وہ پان میں ہر خاص و عام اس کتھا کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر کتھا استعمال کرنے سے آپ کے صحت پر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، آپ کے لیے مضر ہے، تو اتنی مقدار استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اتنی مقدار استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کا صحت پر مضر نہ ہو، آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو استعمال کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ بیڑی پینا، اور ہر شخص کو بیڑی کی لت لگ گئی ہے، سگریٹ کی لت لگ گئی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، بیڑی پینا اور بیڑی کے اندر جو تمباکو دیا جاتا ہے، جو سوکھا پتا دیا جاتا ہے، یاد رکھو یہ بھی ایک تمباکو کی قسم ہے۔ جو تمباکو کا حکم ہے وہی بیڑی کا حکم ہے۔ ہاں، ایک بات اور کہ بیڑی پینے والے کے منہ سے بیڑی کی جو خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے یہ زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی مکروہ ہے۔ بیڑی پینے والے بھی متوجہ ہو جائیں، اور بیڑی پی کر مسجد جانا، بالخصوص نماز کے لیے جانا، عبادت گاہوں پر جانا ہرگز جائز نہیں۔ ایسی صورت میں کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہو،
آپ کے بغل میں کھڑے ہونے والے کو بدبو محسوس ہو رہی ہو تو یقیناً آپ کے جانے سے مسجد میں جو فرشتے ہیں ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے کچا پیاز اور کچا لہسن کے استعمال سے منع فرمایا کہ کوئی کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے خاص قسم کی بو آتی ہے، اس لیے اس سے خاص قسم کی بدبو آتی ہے، اس لیے ایسے ہی بیڑی پینے والے کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے، تمباکو کھانے والے کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے۔ اس لیے اس چیزوں سے احتیاط نہایت ضروری ہے۔ کبھی کبھار کوئی استعمال کر لے تو مذائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، اس کی لت لگا لینا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ تمباکو بھی مضر ہے اور گل کرنا بھی مضر ہے آپ کے صحت کے لیے، بیڑی پینا بھی آپ کے صحت کے لیے مضر ہے، اور سگریٹ پینا، خاص طور سے ہمارے نوجوان سگریٹ کی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بلا ہے۔ لوگ اس کو شوق کے طور پر استعمال کرتے ہیں، عیاشی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مستی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، موج کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنے تمام نوجوان نسلوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ سگریٹ کا نقصان منہ کے بدبو کے ساتھ ساتھ آپ کے پھیپھڑے پر بھی پڑتا ہے، آپ کے پھیپھڑے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جو کم عمر کا نوجوان سگریٹ کے استعمال کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو جوان ہوتے ہوتے کرنی کے فیل ہونے کا خدشہ ہے، کرنی فیل ہو جاتا ہے، کرنی کے بیماری میں ایسا شخص مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے گارجینوں کو بھی اپنے بال بچوں کو پورا خیال رکھنا چاہیے، بال بچوں کا پورا دھیان رکھنا چاہیے، اور ہمارے نوجوان جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہمارے نوجوان جن کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، وہ اس ویڈیو کو دیکھے بھی، سنے بھی، شیئر بھی کرے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائے بھی، اور خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچانے کی سعی کرے۔ یہ ایک قدم ہوگا آپ کا معاشرے کی سدھار کے لیے، اپنے قوم کے نوجوانوں کی فکر مندی کے لیے کہ ہم سدھریں، اوروں کو بھی سدھارنے کی سعی کریں۔ پان کا کھانا کیسا ہے؟ پان میں بھی کھا لیتا ہوں، اور یاد رکھیے پان میں چونا بھی استعمال ہوتا ہے جو آگے بتلا دیا گیا، پان میں کتھا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو آگے بتلا دیا گیا۔ ایک زردہ ہے اور ایک سپاری بولتے ہیں، کسیلی بولتے ہیں، ہر زبان پر الگ الگ زبانیں، الگ الگ چیزیں بولی جاتی ہیں، جو اتنے بڑے حصے میں دیا جاتا ہے، 2-3 پیس ہوتا ہے اتنا بڑا۔ پان کھانے والے سمجھ سکتے ہیں میری بات۔ پان اکابرین امت استعمال کرتے ہوئے آئے، اور درس حدیث میں نے دیکھا استعمال کرتے ہوئے۔ پان کھا رہے ہیں اور حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں، ان کو شوق، لیکن ان کے پان میں کسی قسم کا کوئی تمباکو نہیں ہوتا تھا، کوئی زردہ نہیں ہوتا تھا، صرف پان ہوتا تھا، زردہ ہرگز نہیں، کتھا، سپاری اور چونا کے ساتھ۔ ان 3 چیزوں کے استعمال سے منہ میں بدبو پیدا نہیں ہوتی ہے، پان کا بدبو۔ تمباکو استعمال کریں تو منہ میں پان کھانے سے بھی بدبو ہو جائے گی، زردہ استعمال کریں گے تو پان کی وجہ سے بھی منہ میں بدبو ہو جائے گی، وہ زردہ کی بدبو ہوتی ہے۔ اس لیے پان اگر آپ کھانے کے عادی ہیں اور شوقین ہیں تو تمباکو استعمال مت کیجئے، زردہ استعمال مت کیجئے، پتی جو 300 پتی، لال پتی، پیلا پتی چلتا ہے، بہت سارا آئٹم ہے، اس پتی کو ہرگز استعمال مت کیجئے، یہ آپ کے صحت کے لیے بھی مضر ہے، اور عبادت میں خاص طور سے اس کھا کر منع کیا گیا۔ آپ پان کھا کر جس سے منہ میں بدبو آتی ہو، شرط بدبو ہے، میرا جملہ یاد رہے، شرط بدبو ہے۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہے تمباکو کی، پتی کی، زردہ کی، تو یاد رکھو آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے مسجد میں آنے کی گنجائش نہیں ہے۔
حقہ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ حقہ ہمارے بڑے بوڑھے پیا کرتے تھے پہلے، اور اب بھی کچھ جگہوں پر چلا کرتا ہے۔ حقہ میں بھی ایک قسم کی تمباکو ڈالی جاتی ہے، ایک قسم کا پانی رکھا جاتا ہے۔ چودھری لوگ بڑے بڑے گھیر بناتے ہیں، بڑا بڑا دروازہ ہوتا ہے، اور سبھی لوگ اس میں منہ لگا کر پیتے ہیں، اوپر دم کھینچتے ہیں۔ حقہ سے بھی منہ میں بدبو آ جاتی ہے۔ آج کے ٹاپک، آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد میرا کیا ہے کہ لوگ بیڑی پیتے مسجد کے گیٹ پر اور یوں پھینکا اور مسجد میں داخل ہو گئے، تمباکو یوں نکال کر پھینکا مسجد میں داخل ہو گئے، پان یوں پھینکا مسجد میں داخل ہو گئے۔ وہ پان جس میں تمباکو ہو، جس میں پتی ہو، جس میں زردہ ہو، جس میں بدبو ہو، کل مل ملا کر یہ کہنا میرا مقصد ہے، مسجد میں داخل ہو گئے۔ کچا پیاز کھایا مسجد میں داخل ہو گئے، کچا لہسن کھایا مسجد میں داخل ہو گئے۔ یاد رکھیے جو وہاں فرشتے ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اس بدبو کی وجہ سے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بدبودار شے، بدبودار اشیاء، بدبودار چیزوں کو استعمال کر کے مسجد میں ہرگز مت آؤ، ہرگز مت آؤ۔ اب لوگوں کا سوال آئے گا کہ مفتی صاحب آپ بھی پان کھاتے ہیں؟ تو بھائی میں بھی پان کھاتا ہوں، لیکن میں جس دکان سے پان لیتا ہوں آپ وہاں پتا کر سکتے ہیں، میرے پان میں صرف کتھا چونا سپاری ہوتا ہے۔ میں بالکل سیمپل قسم کا پان استعمال کرتا ہوں، اور دن میں ایک مرتبہ اور کبھی کبھار، میرا کوئی سلسلہ نہیں ہے، عادت نہیں ہے کہ مسلسل پے در پہ۔ الحمدللہ آج اتوار ہے، منگل کو پان کھایا تھا یا بدھ کو پان کھایا تھا، 4-5 روز سے پان نہیں کھا رہا ہوں مسلسل۔ تو میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ پان کھاتے ہیں مسجد میں آ جاتے ہیں، میرا پان بالکل سمپل ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان میں جو سب سے زیادہ لت لگ گئی ہے، ہمارے نوجوان میں جس چیز کی سب سے زیادہ لت ہے وہ ہے شکر، رجنی گنڈا، راز دربار، اور نہ جانے قسم قسم کے پڑیا چل رہے ہیں، جس کے کھانے سے منہ کے اندر نہایت قسم کی بدبو ہوتی ہے، نہایت بدبودار۔ بسا اوقات دانتیں سڑ جاتی ہیں، گلفاڑے سڑ جاتے ہیں، کینسر کا مرض ہو جاتا ہے، کینسر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے کچھ نوجوانوں کو۔ لیکن اتنے شوقین ہو گئے ہمارے نوجوان پڑیا کے، شیکھر کے، رجنی گندا کے، راز دربار کے، کہ نہ انہیں اپنے جسم کی پرواہ ہے نہ انہیں اپنے مال کی پرواہ ہے، بس آنکھ کھلنے کی دیر ہے کہ منہ میں شکر ہونا چاہیے، پڑیا ہونا چاہیے۔ اتنی بدبو آتی ہے کہ ان سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ جب ایک انسان سے بات کرنا نہیں چاہتا بدبو کی وجہ سے، تو پھر وہ انسان جب مسجد میں جاتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس انسان پر کتنا لعنت بھیجتی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جو منع فرمایا ایسے لوگوں کے لیے منع فرمایا۔ ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ یہ بات عام ہو گئی، بہت زیادہ عام ہو گئی کہ وہ پڑیا کے بالکل عادی ہو چکے ہیں۔ باپ بھی کھاتا ہے، بیٹا بھی کھاتا ہے، پوتا بھی کھاتا ہے، دادا بھی کھاتا ہے، بھتیجا بھی کھاتا ہے، چچا بھی کھاتا ہے، سب لوگ عادی ہو چکے ہیں۔ اور نہ باپ اس کو برا سمجھ رہا، نہ دادا برا سمجھ رہا، نہ پوتا سمجھ رہا، نہ بیٹا اس کو برا سمجھ رہا۔ حالانکہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ضیاء مال تو ہے ہی، سرکار نے تو اتنا اس پر بین لگانے کی کوشش کی ہے کہ اس پڑیا لیں، اس کے ساتھ جو اس کا زردہ ملتا ہے، تمباکو ملتا ہے، اس پہ پورا کینسر کا بنا ہوا فوٹو، پورے وہ فوٹو بنا ہوا کینسر کا۔ زردہ استعمال کریں گے اس پر کینسر کا فوٹو بنا ہوا ہے، اس کے استعمال کرنے سے آپ کو کینسر ہو جائے گا۔ پتی استعمال کریں گے اس کے استعمال سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ سرکار نے تو آنکھیں کھول دی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ شوقین سے، کچھ لوگ عادت سے اس قدر مجبور ہیں
کہ اٹھتے ہی صبح سویرے ان کے منہ میں پڑیا ہی جاتا ہے، کھانا ملے نہ ملے، ناشتہ ملے نہ ملے، جیب میں پیسہ ہو نہ ہو، ادھار لینا پڑے لیکن پڑیا ضرور کھائیں گے، شکر ضرور کھائیں گے، رجنی گندھا ضرور کھائیں گے، راز دربار ضرور کھائیں گے، اپنے صحت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنی منہ کو بھی بدبودار بنا رہے ہیں، اپنے دانت کو بھی خراب کر رہے ہیں اور اللہ کو تو ناراض کر ہی رہے ہیں۔ شکر کا بھی استعمال کرنا مکروہ ہے، منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی، اس لیے میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھار تو تم جمعہ میں ایک دن آتے ہو مسجد، جمعہ میں ایک دن مسجد آتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے 7 دنوں میں ایک دن جمعہ رکھ دیا تاکہ ہماری نوجوان نسل کو ہی پتہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام ہے، اسلام سے ہم ولو کرتے ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلام ہمارا دھرم ہے، جمعہ ایک نماز ہے۔ ورنہ ہماری قوم کے نوجوان تو بھول ہی گئے تھے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے اور مذہب کیا ہے۔ اب جمعہ میں بھی آتے ہو تو تمہارا منہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ فرشتے ملائکہ رحمت دور نکل جاتے ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کم سے کم مسواک کا عادی تو بنو، کم سے کم مسواک کر کے تو آیا کرو اور داخل ہوتے وقت مسواک داخل کر لو تاکہ آپ کا منہ صاف اور شفاف ہو، آپ کا دانت صاف اور شفاف ہو، آپ کا دل اور دماغ صاف اور شفاف ہو۔ لوگ پڑیا کھانے کے لیے مسجد میں دیر سے آتے ہیں، پڑیا کھا کے تب مسجد جائیں گے اور جیسے ہی 2 رکعت نماز ادا ہوگی پھر جلدی سے باہر نکلیں گے کیوں؟ چونکہ پڑیا کھانا ہے، منہ میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، دماغ میں الجھن ہے، دماغ میں کہ کچھ نہ ملے چائے مل جانا چاہیے، کچھ نہ ملے پڑیا مل جانا چاہیے، کچھ نہ ملے رجنی گندھا مل جانا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہماری عبادت کو بھی یہ چیزیں ٹھیس پہنچا رہی ہیں، ہماری عبادت کے قبولیت کے راستے میں روڑا بن رہی ہیں، ہماری عبادت کو مکروہ قرار بنا رہی ہیں اور ہمارے جسم کو بھی کمزور کر رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، بڑے بوڑھے سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ان مکروہات کے استعمال سے گریز کریں، پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔